امریکی بحریہ کے 3 جہازوں پر ایرانی حملے ناکام بنا دیے، ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے، ایرانی ڈرونز بھی مار گرائے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، امریکی بحریہ پر میزائل، ڈرون اور کشتیوں سے حملے کیے گئے، جوابی کارروائی میں متعدد ایرانی کشتیاں تباہ کر دیں، امریکی بحری جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی جہاز آبنہ ہرمز سے گزر کر دوبارہ ناکہ بندی بیڑے میں شامل ہو گئے۔ امریکی صدر نے ABC نیوز کو ٹیلی فونک انٹرویو میں کہا، ایران کے ساتھ جنگ بندی تاحال برقرار اور نافذ العمل ہے۔ ایرانی اہداف پر امریکی حملے پیار بھری تھپکی اور ایک ہلکی سی ضرب ہے۔ ایران کا بندر عباس میں 2 چھوٹے ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکے فضائی دفاعی کارروائی کا نتیجہ تھے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے فضائی دفاع نے ڈرونز کے خلاف فوری کارروائی کی۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، کمانڈر ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکہ نے بندر جاسک کے قریب ایرانی آئل ٹینکر پر حملے کیے۔ آبنائے ہرمز کی جانب امریکی بحری جہازوں کی پیش قدمی پر بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، بیلسٹک اور اینٹی شپ کروز میزائلوں، خودکش ڈرونز کے ذریعے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس مانیٹرنگ کے مطابق دشمن کے جہازوں کو نقصان پہنچا۔ کارروائی میں 3 امریکی جہاز آبنہ ہرمز کے علاقے سے فرار ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام متحرک ہے۔ دفاعی نظام ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے نمٹ رہا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ملک کے مختلف حصوں میں سنائی دی جانے والی آوازیں میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کا نتیجہ ہے۔ Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستانی قیادت کو خراج تحسین، کہا پاکستان شاندار ملک اور اس کی قیادت بہترین ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں۔ پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روک دیا۔ پاکستانی قیادت نے مذاکرات کے دوران کارروائیوں سے روکا تھا۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف، ایران جنگ میں ثالثی پر امریکی کانگریس میں پاکستان کے لیے تعریفی قرارداد پیش۔ قرارداد ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ قرارداد میں پاکستان کے امن کے لیے کوششوں اور سہولت کاری پر تعریف کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کلیدی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے مشکلات برداشت کیں۔ پاکستان امن بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی فورسز کی جانب سے ضبط کشتیوں پر سوار پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی واپسی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے سنگاپور کے وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی وطن واپسی کے لیے تعاون کی درخواست کی ہے، جو اس وقت سنگاپور کے قریب سمندری حدود میں پہنچ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، اس معاملے پر ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں۔ ایرانی شہریوں کی پاکستان کے راستے ایران واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ضبط کیے گئے جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی ملاح سوار ہیں۔ امریکہ اور بحرین نے ایران کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کر دی۔ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے اور رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ امریکی مندوب مائک والٹنس نے کہا ایران نے خلیج فارس آبنہ اتھارٹی قائم کر کے جہازوں سے زبردستی فیل وصول کرنے کی کوشش کی۔ سلامتی کونسل کے رکن ممالک فیصلہ کریں وہ ایران کے ساتھ ہیں یا خلیجی ممالک کے ساتھ۔ روس نے قرارداد کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی بڑھانے کی ایک اور کوشش قرار دیا۔ چین کی جانب سے بھی قرارداد کی مخالفت، ویٹو کیے جانے کا امکان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط، امریکہ بحرین کے قرارداد کو یک طرفہ اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔
ایران نے اپنے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے نئے قوانین جاری کر دیے. ایرانی اجازت کے بغیر کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی. سعودی عرب اور کویت نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود کے امریکہ کے استعمال پر پابندی ختم کر دی. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے سعودی اور کویتی اجازت کے بعد اب نہ ہرمز میں آپریشن پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے کی راہ ہموار ہو گئی. ٹرمپ انتظامیہ بحری اور فضائی مدد کے ساتھ پھنسے تجارتی جہازوں کی رہنمائی کے لیے آپریشن دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہے. العربیہ نے سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے مملکت سعودیہ نے کسی جارحانہ فوجی کارروائی کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دی. سعودی عرب کشیدگی میں کمی چاہتا ہے اور جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. ایئر فورس ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم اس نے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے. ایسا رسپانس دیا گیا کہ 4 دن سے جو بزدل دشمن للکار رہا تھا 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک کے وہ سیز فائر پر مجبور ہے. ابھی تک ان زخموں سے وہ ریکور نہیں کر پائے ہیں. مودی اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے. 4 دن تک پاکستان کو للکارنے والا ملک 4 گھنٹوں میں گھٹنوں پر آ گیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا مارکہ حق میں حکومت اور اپوزیشن سب متحد تھے. قوم میں اتحاد اور اتفاق کی بدولت ہی کامیابیاں ملتی ہیں. سفارتی عسکری اور بیانی کے محاذ پر اللہ نے قوم کو فتح سے نوازا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اسٹریٹجی نے دشمن کو ناکوں چنے چبا دیے. پاک فضائیہ کا بھارت کے خلاف سکور 8-0 رہنے کا اعلان. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف طارق غازی نے بتایا مارکہ حق میں بھارت کے 7 لڑاکا طیارے اور 1 ملٹی رول ڈرون گرایا. تباہ کیے گئے بھارتی طیاروں میں 4 رافیل، 1 SU-30، 1 MiG-29، 1 میراج 2000 شامل تھا. اس کے علاوہ کئی بھارتی طیاروں کو اڑنے کے قابل نہیں چھوڑا. ایئر ایڈمرل شفاعت علی خان نے کہا زمانہ امن ہو یا جنگ خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. بھارت نے گزشتہ سال مئی میں بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی جو ہر طرح سے لیس تھا لیکن بحری بیڑا جارحیت کی ہمت نہیں کر سکا. مارکہ حق تاریخی اور یادگار تھا. مارکہ حق میں جو کچھ بھارت نے دیکھا وہ ہماری طاقت کا صرف 10% تھا. ہم نے ابھی ایک قسط دکھائی ہے. جو کرنا ہے کر لو. ہم یہیں کھڑے ہیں. بھرپور طاقت سے جواب دیں گے. بھارت کی فوج کا حال کیا ہے ہم دنیا کو جھلک دکھا چکے. یہ لوگ اب آ کر دیکھ لیں ان کی حیثیت کیا ہے. بخوبی اندازہ ہو جائے گا. کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا. مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر مسلح افواج کی پریس بریفنگ. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے قوم کو مبارکباد دی. کہا مارکہ حق میں افواج پاکستان قوم کی امنگوں پر پورا اتری. اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی. بھارت نے طویل عرصے سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے لیکن بھارت کا بیانیہ زمیں بوس ہو چکا. اس بار 14 اگست پر عظیم الشان پریڈ ہوگی. اپنی پاور پوٹینشل کی چھوٹی سی جھلک دکھائیں گے. DGISPR نے طنز کرتے ہوئے کہا بھارت سندور سے باہر کیوں نہیں آتا. کوئی مردانہ نام رکھ لیں. کوئی سمجھتا ہے 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ کی گنجائش ہے تو وہ پاگل ہے. پاکستان کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برنٹ خام تیل 1% اضافے کے ساتھ $101.02 فی بیرل پر پہنچ گیا. امریکی ویسٹ ٹیکسس 0.54% اضافے سے $95.33 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کے لیے IMF قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط آج منظور ہونے کا امکان. ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں $1.2 ارب سے زائد رقم کی منظوری متوقع. پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 27 مارچ کو طے پایا تھا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے قسط کی منظوری میں رکاوٹ کا کوئی امکان نہیں. بجلی مہنگی ہونے، سبسڈی ختم کرنے یا جاری رکھنے کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے.
بشرا بی بی سے فیملی ملاقات اور ذاتی معالج کی رسائی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 مئی کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تفصیلی رپورٹ بھی پیش کرے۔ تحریری حکم نامہ جاری، سماعت 12 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے آزاد کشمیر پارلیمانی بورڈ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شریک ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے امیدواروں کا انٹرویو کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دادا دربار پر حاضری، فاتحہ خوانی، ملک کی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا حضرت داتا گنج بخش کا مزار امن، روحانیت، رواداری اور اسلامی اقدار کا عظیم مرکز ہے۔ داتا دربار میگا پروجیکٹ بروقت مکمل ہوگا۔ مولانا شیخ ادریس کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات، پولیس اور سی ٹی ڈی کی تفتیش جاری۔ فرار دہشت گردوں کی 30 گھنٹے سے زیادہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی۔ فوٹیجز پشاور، نوشہرہ اور چارسلہ کے مقامات کی ہیں۔ کیس سے متعلق اب تک 40 سے زائد افراد سے تفتیش کی جا چکی ہے۔ کراچی کے علاقے گلزار ہجری میں این سی سی آئی اے کا کال سینٹر پر چھاپا، 50 سے زائد ایجنٹس کو حراست میں لے لیا، لیپ ٹاپ سمیت دیگر سامان برآمد۔ حکام کے مطابق کال سینٹر بدنام زمانہ ہانی نامی شخص چلا رہا تھا۔ کال سینٹر پر اپلیکیشن کے ذریعے بیرون ملک شہریوں سے دھوکہ دہی کی جاتی تھی۔ کال سینٹر کے نمائندے بینک کا نمائندہ بن کر شہریوں کا ڈیٹا حاصل کرتے اور ان کے اکاؤنٹ سے رقم نکالتے تھے۔ کیمبرج انٹرنیشنل نے اے ایس لیول میتھ کا امتحانی پرچہ منسوخ کر دیا۔ امتحان دوبارہ لینے کا اعلان، ریپلیسمنٹ امتحان 9 جون کو ہوگا۔ طلبہ اور اسکولوں سے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔ 11 اگست 2026 کو نتائج جاری کرنے کی تاریخ برقرار، اسکولوں کو 15 مئی تک مزید تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ کیمبرج انٹرنیشنل نے پیپر لیک کی تحقیقات شروع کر دی، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ امتحانی مواد شیئر کرنے والوں پر مستقل پابندی لگ سکتی ہے۔ برطانیہ میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے ووٹنگ مکمل، 5000 سے زائد کاؤنسلرز اور 6 میئرز کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے پوسٹل ووٹ بھی استعمال کیا۔ حکومت نے ووٹنگ کے آسان نظام کا ٹرائل بھی کیا۔ آسان نظام میں کچھ شہروں کے شاپنگ سینٹرز میں ووٹ ڈالنے کی سہولت دی گئی۔ اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں اسکاٹش اور ویلش پارلیمنٹ کے انتخابات کی ووٹنگ ہوئی۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات کے نتائج آج رات سے آنا شروع ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش کی سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری داخلہ، سی ای او بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ناظم الدین نے استقبال کیا۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمشنر عمران حیدر بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ بنگلہ دیش کی پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں بیٹنگ ابتدائی نقصان کے بعد بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن سنبھل گئی۔ حسن علی اور شاہین نے اوپنرز کو چلتا کیا۔ پہلے سیشن میں میزبان ٹیم نے 2 وکٹ پر 101 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے اذان اویس اور عبداللہ فضل کا ٹیسٹ ڈیبیو، بابر اعظم انجری کے باعث پہلے ٹیسٹ سے باہر ہوئے۔ اور سعودی پرو لیگ میں سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی گرلز کی سنچری النصر نے الشباب کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا۔ النصر کی جانب سے ویکس نے 3، کرسٹیانو رونالڈو نے 1 گول سکور کیا۔